سورہ بقرہ کی چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ایمان والو تم نماز سے اور صبر سے مدد مانگو، مدد چاہو، اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں ہے۔ اور ہم خوف کے اندر، بھوک میں، مالی نقصان میں، جانی نقصان میں، پھلوں کے نقصان سے ہم تمہیں آزمائیں گے، اور صابرین کو بشارت دیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے لوگوں کا اجر اور صلہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر ان کے رب کی جانب سے صلوات اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یا دوسرے لفظوں میں اگر آپ اس کا ترجمہ کریں تو یہ بنے گا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی جانب سے رحمتیں ہی رحمتیں ہوتی ہیں، کیونکہ صلوات کا مطلب بھی رحمت ہے اور رحمت کا مطلب بھی رحمت ہے۔ اب جب دو بار آیا تو پھر ترجمہ یہ بنے گا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ان کے رب کی جانب سے رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ برادران اسلام، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور آپ کی یہ سیرت اور آپ کا طریقہ رہا ہے، جب بھی کوئی مہم پیش آتی، جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کا اہتمام فرماتے تھے اور نماز میں مشغول ہو جاتے تھے۔ ایک تو ہے آپ کی فرض نماز، وہ تو فرض ہے۔ ایک ہے آپ کسی مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، آپ 2 رکعت نماز نفل نیت باندھیں اور نیت کریں، الہ العالمین یہ کام ہے، مشکل ہے، معاملات ہیں، میں تیرے سپرد کرتا ہوں، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، الہ العالمین تو آسانیاں پیدا فرما۔ اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی سبیل، کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ مثال کے طور پہ آپ بیماری کے اندر ہیں، آپ کسی فیملی اختلاف کی بھیڑ چڑھے ہوئے ہیں، آپ کہیں کسی اور ظالم اور جابر آدمی کے آگے مقہور و مغلوب ہیں، یا زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہے، آپ نوکری کے حوالے سے پریشان ہیں، آپ روزی رزق کے حوالے سے پریشان ہیں، آپ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی عرضی پیش کر دیں نماز کی صورت میں، اللہ رب العالمین کوئی نہ کوئی سبیل نکالے گا، اس بیماری سے آپ کو نجات دے گا۔ جس کسی کے ساتھ آپ کا معاملہ ہے اس بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رحم کا اور شفقت کا معاملہ پیدا کروا دے گا، اس کے دل میں رحم ڈال دے گا، شفقت ڈال دے گا، اور آپ کے معاملے کو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے آسان کرائے گا۔ لیکن کب؟ جب آپ نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے اوپر عمل کریں۔ آپ نے زندگی میں دیکھا ہوگا، مثال کے طور پہ ایک بیمار ہے، آپ پوری تیاری کرتے ہیں، آپ ٹائم لیتے ہیں ڈاکٹر سے، آپ چیک کرتے ہیں کب بیٹھتا ہے، کیا ٹائمنگ ہے، کیا نہیں ہے، لیکن شاید کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ جب چلنے لگیں تو آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے نکلیں، الہ العالمین شفا تو تیرے ہی پاس ہے، شفا تیرے پاس ہے، اس دکھ سے، اس کرب سے، اس بیماری سے نجات دینا یہ تیری قدرت میں ہے، تیرے اختیار میں ہے،
میں نے تیرے سامنے اپنا ماتھا ٹیک دیا ہے، اپنی پیشانی کو ٹیک دیا ہے، الہ العالمین تو اسباب پیدا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پر لے کر کے جائے گا جہاں شفا آپ کا مقدر ہے۔ یہ تو اللہ کے بنائے ہوئے نظام ہے، ضروری نہیں ہے بڑے اسپتالوں میں اور بڑے ڈاکٹروں کے پاس سے ہی آپ کو شفا ملے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا جو رزق ہے یہ کسی کے مقدر میں ہے، تو ایک چھوٹا سا گلی کے اندر بیٹھا ہوا ڈاکٹر اللہ تعالیٰ وہاں آپ کو پہنچا دیتا ہے اور وہاں سے آپ کو شفا مل جاتی ہے۔ وقت اور جگہ کا یہ اللہ رب العالمین کا ایک بنایا ہوا نظام ہے، یہ کائنات اس کے تحت چلتی ہے۔ آدمی آپ دیکھتے نہیں ہیں کتنی سرتوڑ کوششیں کرتا ہے، بڑے بڑے اسپتالوں میں لاکھوں روپے بھی لٹاتا ہے، لیکن پھر بھی بات نہیں بنتی ہے۔ تو بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے یہاں اپنی عرضی پیش کرے، دنیاوی جتن بعد میں اللہ کے یہاں اپنی عرضی پیش کرے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمانے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز سے اور صبر سے، صبر سے مراد روزہ ہے۔ آپ نفلی روزہ رکھیں، آپ کو کوئی مہم ہے، آپ کی کوئی پریشانی ہے، آپ اٹھیں سحری کے وقت، اٹھ کر کے آپ نفلی روزے کی نیت کر لیں۔ اور ایک آیت ہے 25ویں پارے میں، اس کا مفہوم میں آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں۔ اس کا مفہوم یہ ہے، الفاظ بھی میں دہرا دیتا ہوں، الفاظ ہو سکتے ہیں آپ کے ذہن میں رہیں یا نہ رہیں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنے امور اپنے رب کے سپرد کرتا ہوں، اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ میں اپنے معاملات وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اب جب آپ نے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے، نیت کر لی، اور میں تو الہی یہی کر سکتا ہوں، میں نے نفل پڑھے ہیں، میں نے روزہ رکھا ہے، باقی معاملات تیرے سپرد ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ آپ کے لیے نکالے گا۔ یہ وہ نسخے ہیں جو قرآن کے بتائے ہوئے نسخے ہیں، یہ وہ نسخے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نسخے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز جب آپ عمل کریں گے تو آپ کو ثواب بھی ملے گا اور آپ کے مسائل مشکلات جو ہیں ان کا حل بھی آپ کو ملے گا۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں، تم انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں ہے۔ محرم الحرام میں شہدائے کربلا کے حوالے سے بات ہوتی ہے، جو نبی کریم علیہ السلام کا گھرانہ اور اس گھرانے کے ساتھ متعلقہ افراد جن کی تعداد 72 تھی، ان میں صرف امام زین العابدین جو کہ بیمار تھے یا مستورات بچیں، باقی اس کے علاوہ سب کو شہید کر دیا گیا۔ اس سے بڑھ کر کے کسی شخص کی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ قتل۔ اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں نا تو قتل ایک عام بندے کا، مومن بندے کا بھی، اس کے بارے میں قرآن نے 5 سزائیں دی ہیں۔ یعنی ایک کوئی بھی آدمی ہے وہ کسی کا بھی خون کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا۔ 5 سزائیں عام بندے کے قتل کے اوپر۔ تو جو امت کے محبوب ترین لوگ ہیں، جن کو آپ اہل بیت اطہار کہتے ہیں اور اس نبی کے براہ راست نواسے ہیں، یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی 2 3 4 پشتیں آگے ہوں، خاندان تھا لیکن 2 3 4 پشتیں آگے، نبی پاک علیہ السلام کے نواسے براہ راست حضرت بی بی فاطمہ پاک کے لخت جگر، آپ کی اولاد۔ تو یہ کتنا بڑا ان لوگوں کے لیے میرے خیال میں اپنی آخرت کو برباد کیا جنہوں نے، یہ کتنا بڑا ظلم اور کتنی بڑی زیادتی۔ پھر شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صابرین کے لیے بشارت دی ہے جو، تو اس میں ارشاد فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان کے اوپر صلوات نازل ہوتی ہیں۔ پھر یہ حضور کے خاندان کا صلوات تا صبح قیامت ان کا نصیبہ ٹھہری ہیں، اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کی صورت میں
ان کو جو ایوارڈ یا اعزاز جو ہے وہ ملا ہے وہ یہی ہے کہ تا صبح قیامت کوئی چاہے نہ چاہے سو اس کو ان ہستیوں کے اوپر درود و سلام کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کر رہا ہو۔ برادران اسلام، مجاہدین فی سبیل اللہ، اور اگر آپ دیکھیں نا بہت سارے لوگ تعویلوں میں لگے ہوتے ہیں، یہ تھا تو یہ تھا تو یہ تھا تو یہ تھا۔ چھوڑ دیں ایک بات کو، کوفی اور کوفہ والے ایک ضرب المثل بن گئی ہے۔ آج بھی اگر کوئی آدمی وعدہ خلافی کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں آپ کوفہ والوں میں سے تو نہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت کا تذکرہ آج بھی زندہ ہے اور باقی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ دین کو بچانے کے لیے نکلے ہیں اور ایک ظالم اور جابر آدمی کے سامنے ڈٹے ہیں۔ دنیا سے تو ہر کسی نے چلے جانا ہے، کوئی کس عمر میں گیا تو کوئی کس عمر میں گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شہداء فی سبیل اللہ کے بارے میں بشارت دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں ہے۔ احباب، آزمائش ہر کسی کی جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہیں جانی نقصان سے، مالی نقصان سے، تمہاری کھیتیوں اور پھلوں کے حوالوں سے اس نقصان سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ بشر صابرین، صابرین کو بشارت دے دیں۔ آج میں ایک انتہائی عام مسئلے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ آپ یقیناً کسی نہ کسی علاقے سے تعلق رکھتے ہوں گے۔ آپ کے ملک کے 2 صوبے وہ سیلاب کی زد میں آئے اور جو 2 بچے وہاں پہ جانوروں کی بیماری نے ان زمینداروں کی کمر توڑ دی ہے، اور وہ جن کی گزر اور بسر گندم اور مونگ پھلی پہ، یہ مال اور مویشی پہ تھی، سارا سال ایک بھیڑ کو، ایک گائے بکری کو پالتے ہیں، بیچ کر کے اپنا نظام چلاتے ہیں، کیا ان کے اوپر گزری ہوگی؟ کیا ان کے کیا حالات ہوں گے؟ یعنی آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں نا، جہاں کسی کا مال مویشی سیلاب میں بہہ گیا، جھونپڑی تھی، کچا مکان تھا، بہہ گیا، کوئی بچوں میں سے کسی کا نقصان ہو گیا، کوئی چھت گری پانی کی وجہ سے وہ بندے دنیا سے چلے گئے، یا اس بیماری کے اندر جو مال مویشی تھا سارے کے لوگوں کے پورے بڑے خالی ہو گئے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صبر کی تلقین ہے، ان کو صبر کی تلقین ہے، لیکن آپ کو تعاون کی تلقین ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا، آپ کو تعاون کی تلقین ہے۔ جو صحیح ہیں، جو مالی طور پہ درست ہیں، جو کسی کی معاونت کر سکتے ہیں، ان کو معاونت کی تلقین ہے، اور جس کے اوپر کوئی دکھ آیا، کوئی بیماری آئی، کوئی مصیبت آئی، اس کو صبر کی تلقین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بشر الصابرین، آپ صابرین کو بشارت دیں۔ برادران اسلام، وقت آتا ہے، گزر جاتا ہے، جو کسی کو رائے للہ کندھا دے گا، جو کسی کے لیے کوئی راشن کا بندوبست کر دے گا، جو کسی کے لیے کوئی خیمے کا بندوبست کر دے گا، اور وقت بدلتے دیر نہیں لگتی ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ ایام ہے، لوگوں کے درمیان ہم ان کو پھیرتے رہتے ہیں۔ کبھی آپ دیکھیں مظفر آباد والے لوگ، ایک خاتون نے لکھا تھا کہ چند گھنٹے پہلے میں دینے والوں میں تھی اور پھر ایک ایسا جھٹکا آیا کہ اس کے بعد میں لینے والوں کی لائن میں لگ گئی۔ وہ ذمہ دار جو گندم کاشت کرتا ہے، جو شہری آدمی ہے، ان کو احساس شاید نہ ہو کہ وہ تنخواہ ایک آ رہی ہے تو سلسلہ پیسے نہیں کھائے جاتے ہیں، کھانی آپ نے بھی روٹی ہے، وہ روٹی وہ بنیادی طور پہ فراہم کرنے والا بندہ وہ وہی ذمہ دار ہے، دودھ فراہم کرنے والا بندہ وہی ذمہ دار ہے، گوشت پرووائڈ کرنے والا بندہ وہی ذمہ دار ہے، سبزیاں کاشت کر کے مارکیٹ میں بھیجنے والا وہی ذمہ دار ہے۔ اور یہ وہ کام ہے جو فرض کفایہ کے زمرے میں آتا ہے۔ ہم نے صرف فرض کفایہ کی صرف ایک مثال رٹی ہوئی ہے۔ اب کسی سے کوئی سوال کریں، فرض کفایہ کی مثال دے دیں، وہ کہے گا جنازہ فرض کفایہ ہے۔ جنازہ ہی فرض کفایہ نہیں ہے، ذمہ داری اور کاشتکاری بھی فرض کفایہ ہے۔ اگر زمینداری نہیں کرے گا، کاشتکاری نہیں کرے گا، لوگ روٹی کہاں سے کھائیں؟ ان لوگوں کے اوپر آزمائش آئی ہے
آپ ان کے لیے آگے بڑھیں، اپنے اپنے علاقوں میں اپنا اپنا بوجھ بانٹ لیں، اپنے اپنے رشتہ داروں کا بوجھ بانٹ لیں، اور اگر نہیں کر سکتے اپنے رشتہ داروں کا بوجھ بانٹ لیں، آپ کو ڈبل ثواب ملے گا۔ آت ذل قربہ کا وہ جو قرآن کا حکم ہے اس کے اوپر بھی عمل ہوگا، اور ایک غریب اور نادر اور مفلس اور کمزور آدمی کو کندھا دینے کا ثواب بھی آپ کے نام اعمال میں آئے گا۔ یہ دین اسلام کا جو ایک بڑا بہترین طریقہ ہے۔ اپنے اپنے رشتہ داروں کا بوجھ بانٹیے، اپنے اپنے عزیزوں کا بوجھ بانٹیے، اپنے علاقے کے کمزور لوگوں کا بوجھ بانٹیے اور ان کا سہارا بنیے۔